الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأسماء في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لقاء الحمد والمقام المحمود، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وآل بيت الطيبين الطاهرين الصالحين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات محمد سامعین گرامی، رات کی گفتگو سے کل کی گفتگو سے یقیناً جو حاضرین ہیں وہ متصل بھی ہوں گے اور کچھ عنوانات ذہن میں ہوں گے. اپنے نفس انسانی پر گفتگو کرتے ہوئے شناخت کے مرحلہ پہ یہ تقاریر عرض کی اور کل میں نے اس میں وجود انسانی کی تخلیقی مراحل اور ان مراحل کی نسبت سے حالت نفس کے تعین پر روشنی ڈالی کہ بعض نفوس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صورت انسانی پا لینے کے باوجود اپنی طبع و فطرت میں، فکر میں اور اپنی گمراہی میں یا اپنی تاریکی میں وہ نفس اتنے پیچھے ہوتے ہیں کہ وہ شکلاً تو انسان نظر آتے ہیں مگر یا وہ لطفیت پہ رک جاتے ہیں یا وہ مذہبیت پہ رک جاتے ہیں یا عظام پہ، کسی منزل پہ جو منزلیں قرآن حکیم نے انسان کی تخلیق میں بیان کی ہیں. تو جب تک انسان نفس بھی، کیونکہ نفس آغاز حیات سے شروع ہوتا ہے، شکم مادری سے نفس شروع ہوتا ہے، جب تک نفس بھی مدارج تخلیق کی طرح ساتھ ساتھ ترقی نہ کرے اس وقت تک انسان کو صاحب کمال انسان نہیں کہا جا سکتا. اور یہ تمام
قدرت کا ہوتا ہے، اس کے پیچھے بہت سے سوال ہیں کہ کچھ نفس ایسے کیوں رہ جاتے ہیں، تو ایک الگ بحث ہے کہ عالم ارواح میں یوم الست جو گفت و شنید ہوئی پروردگار اور تمام ذرات بنی آدم کے مابین، وہ قرآن حکیم میں بہت مختصراً آئی، مگر یقین کیجئے کہ قرآن ہمیشہ اشارے دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی تفصیلات یہ تھی کہ اللہ نے ہر شخص کے مقدر کو اس کی اپنی معرفت کے مطابق طے کیا، اور اس کے بعد دنیا میں لا کے، یہ نہیں کہ اب صرف یہاں وہ بھگت رہے، دنیا میں لا کے پھر موقع دیا۔ ایک بار وہاں سوال کیا، اس کے مطابق تقسیم کر دی، یہ اس گھر کے لائق ہے، یہ اس مذہب کے لائق ہے، یہ اس دین کے لائق ہے، کیونکہ اس کے جواب کی نوعیت یہ تھی۔ قالوا بلا تو لکھا ہوا، وہ تو غدیر قوم میں بھی لکھا ہوا بخل بخل۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر، دلوں کے اندر کچھ اور نہ تھا، باطن میں کچھ اور تھا، مگر زبان پہ کچھ بھی وہ بول دیا جاتا ہے جو سب بول رہے ہیں۔ کسی کو گفتگو اچھی نہ بھی لگ رہی ہے، جب پورا مجمع داد دے رہا ہو تو جو نہیں دینا چاہتا وہ بھی کہتا ہے بابا، اس لیے کہ اب وہ شامل ہونا چاہتا ہے اس تمام موت میں۔ تو ایسا غدیر میں بھی ہوا، ایسا ہی یوم الست میں بھی ہوا، سب کہہ رہے تھے قالوا بلا، تو چونکہ وہ قالوا بلا کے اندر جو تفسیر کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ مختلف ارواح نے مختلف انداز سے جواب دیا تھا، اور عقل الہی نے اسی کے مطابق دنیا میں بھیجا۔ صلوات پڑھیے۔ یہ ایک پہلا مرحلہ۔ پھر اچھا اس کے یہ تمام وہ رموز، لیکن اب نفس اور پھر والدین مومن ہوتے ہوئے کیا تربیت اولاد کو قرار نطفہ کے دن سے اختیار کرتے ہیں، یا ان کی فکر شروع ہوتی ہے جس دن وہ ان کے سامنے 8-10 سال کا ہو جائے، 7 برس کا ہو جائے، کئیوں کو ہوش آتا ہے اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ جبکہ نفس جب سے شروع ہوا ہے وہ شکم مادر کے اندر بھی تربیت کا محتاج ہے، اور برکات کا پہنچانا، تربیت کا پہنچانا، یہ ماں اور والد دونوں پہ واجب ہے کہ ایسا ماحول بنا کر دیں کہ اولاد کو معرفت الہی ابتدائے حالت نفس سے ہونی۔ بات اور یہ مباحث تو بہت لمبے ہیں اور ہم ان کی طرف جائیں گے تو اتنا وقت نہیں ہے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ آج میں اس سے اگلی گفتگو کروں گا جہاں کل چھوڑا تھا، کہ وہ 7 مراحل جو ہیں، جو جن میں آخری اللہ نے ارشاد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ جب اس کو تمام مراحل سے گزار دیا، گوشت چڑھ گیا، ہڈیاں مکمل ہو گئی، لوتھڑا جو تھا خون کا وہ پہلے گوشت کا لوتھڑا بنا، اور پھر گوشت کے اندر ہڈیوں پہ پھر گوشت چڑھا اور جلد چڑھی، اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ انسان کو ہم نے احسن طریقے سے خلق کر دیا۔ وہ کتنا برکت والا ہے۔ اچھا اسی سورہ مومنون میں 17 نمبر آیت پہ آ جائیے، یہ 12 سے گفتگو شروع ہوئی۔ یہ جو انسان پیدا ہوا، اللہ نے یہاں فل اسٹاپ نہیں لگایا۔ بات یہ یقیناً اللہ نے کہا کہ بچہ پیدا ہوا، تو جب اللہ کہہ رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو ہم بھی ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ اس کی برکت ظاہر ہوئی، مگر حقیقی مبارک وہ ہے کہ جو آخرت کو کامیاب کر دے، اس پیدا ہونے والے کی آخرت کامیابی تک پہنچ جائے، تب وہ مبارک اپنے کمال اور انجام تک پہنچے گی۔ تو اللہ نے یہاں 17 آیت میں یعنی سارے مراحل بیان کرنے کے بعد پھر ایک بات آگے بڑھائی کہ جب پیدا کر لیا میں نے انسان کو، تو پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا
كنا عن الخلق غافلين. یعنی یہ عجیب بات ہے. بہت سے لوگ تلاوت کرتے ہوئے جب مدارج تخلیق رکتے ہیں تو وہ شاید وہیں رک جاتے ہیں کہ پیدا ہو گئے بس رک جائیں، جبکہ بات تو ابھی جاری ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ، پہلے ہم نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ سے بات شروع کی تھی 12 نمبر آیت نمبر 12، اور یہاں پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. جب تم بن گئے، سورت کے ساتھ آ گئے، میری بات کو سمجھ ہے پہنچ رہی؟ جب تم پہنچ گئے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ. اب جو تمہاری شخصیت ہے جس حالت میں آئی، اب اس کو فوقیت دینے کے لیے، اس کو فوق کرنے کے لیے، اس کے اوپر آپ کی شخصیت کو کوئی لفٹ کر رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ کھینچ رہا ہے کوئی اوپر سے اوپر، یہ شفاعت ہے. فرمایا کہ تمہارے اوپر میں نے 7 راستے پیدا کیے، 7 منزلیں قائم کی. اب یہ جو انسان پیدا ہوا ہے یہ بھی انسانی کامل نہیں ہے، اور اسے کوئی حق نہیں کہ یہ انسان کہے کہ میں اشرف المخلوقات، کیونکہ یہ تو مخلوق ہے. اس کی مثال تو اب میں عرض کروں گا کہ مدارج پہلی کیفیت کیا ہے؟ انسان اتباعی، مقام اتباع. اب میں مقامات ان کو 7 طرائق، اور اس کو علماء نے اجتہاد تفسیر میں لکھا ہے. یہ بھی ایک اجتہاد ہے. اللہ کچھ سوال، کوئی ٹاپک، کوئی موضوع بیان کرے اور اس کے اندر وہیں پر اسی آیت میں تفصیل نہ ہو تو پھر پورے قرآن کا دورہ چاہیے، اور پھر کلام معصوم کا دورہ چاہیے، اور پھر وہاں سے جو چیز نکل کے آئے گی کہ وہ 7 طرائق ہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد تفسیر. یہ تفسیری اجتہاد ہے. یہ ایک ہوتا ہے فقہی اجتہاد، فقہ کے مسائل تک محدود. ایک ہے قرآن حکیم کی تفسیر میں اجتہاد کہ اللہ نے کہا کیا کہا اور کس راز کو اس طرح سے بیان کیا اور وہ کھلے گا کیسے. اب وہ تفسیری اجتہاد یہ ہے کہ اس میں نے کل جن علماء کا ذکر کیا، آیت اللہ خمینی ہمارے لیے وہی کافی. آیت اللہ لزمہ سید اللہ خمینی، کیونکہ میں ان پہ بہت اعتبار کرتا ہوں، ایک روحانی مرشد کا مقام رکھتے ہیں ہمارے لیے. اور جس مشرب میں میں سمجھتا ہوں کہ مومن کو ہونا چاہیے معرفت معصوم کا مشرب، اس میں آتا ہے خمینی سے بہتر ابھی ہم نے نہیں دیکھا. یعنی اس ہے ماضی میں بہت عظیم ہستی گزری. محی الدین عربی شیخ اکبر جسے کہتے ہیں برادران اہل سنت، اس نے بھی اسی طرف اشارہ کیا. اور ہمارے دوسرے ملا صدراء کی گفتگو میں بھی یہی قرائن موجود ہیں کہ وہ 7 طرائق وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طرائق. 7 کہتے ہیں 7 کو، طرائق راستے کو کہتے ہیں، طریق کہتے ہیں راستے کو، جمع کو کہتے ہیں طرائق. بڑی سادہ سی بات کی اللہ نے. میں نے تمہارے اوپر پیدا کرنے کے بعد 7 راستے بلند کیے تاکہ تم ان راستوں تک پہنچو. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، تھا میں نے پیدا کر کے تمہیں اسی حالت میں چھوڑا نہیں، میں اپنی خلق سے غافل نہیں ہوں. یعنی میں نے ترقی کو وہاں روک نہیں دیا، میں نے اس کے بعد ترقی کے جدید راستے کھولے کہ اب انسان اس سے آگے آئے. یہ نطفہ سے انسان بن گیا تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ اس کی منزل نہیں ہے. منزل کیا ہے؟ وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، بلندی. اب یہ انسان سب بچے پیدا ہوئے، اب ان میں بلوغت آئی، فکر آئی، شعور آیا، تربیت ہوئی، تو اب وہ 7 طرائق کس طرف چل رہے ہیں، کہاں لے کر جائیں گے. اب اس ہر انسان کو ان 7 طرائق کو سوچ رہے ہیں. آج کا نوجوان، آج کا بچہ جو سن رہا ہے، جو آج کا بزرگ سن رہا ہے، اگر وہ کہیں پیچھے رہ گئے تو جب تک زندگی ہے مہلت ہے. آپ بھاگ کے بھی پکڑ سکتے ہیں، کوئی سلو پکڑ سکتا ہے، کوئی بھاگ کے پکڑ سکتا ہے، لیکن 7 طرائق تک جانا ہے.
تاکہ آپ کامل انسان بن کر اس کی بارگاہ میں آ سکیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو انسان نطفیت کی سطح پہ رہ کے مر جائے گا، یا علقیت کی سطح پہ رہ کے مر جائے گا، یا نفسانی حالت میں مر جائے گا، وہ انسان عقلی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ کرائٹیریا دنیا میں بھی ہے، جس کا ایک ہاتھ تھوڑا ہوتا ہے اس کو ٹاپ والے ایک ہاتھ کے ساتھ کون بیٹھنے دیتا؟ ایڈمیشن تک نہیں ملتا۔ دنیا میں لوگ ساری چیزیں مانتے، اللہ کے آئیں گے تو سب ہو جائے گا، بس وہ ایک جملہ ہمیں یاد ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، مگر وہ اپنے قانون نہیں بدلتا۔ اس نے بھی کرائٹیریا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان بنو اور غور کرو قرآن کی آیتوں میں میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ اور یہاں سورہ مومنون میں جو چاہتا ہے وہ بیان کیا کہ میں نے 7 راستے بلند کیے، اب وہ 7 راستے سن لیجیے۔ علماء کی محنتوں کا نچوڑ ہے جو اکثر صلوات پر محمد اور یہ طویل موضوع ہے، مگر میں کم وقت میں اسے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کئی دنوں سے، اور آج بھی دعا کیجیے کہ ہو ایسا۔ پہلا اب مقام ہے، یہ جو 7 طریق ہیں انہیں طریق کے لیے یا یہاں آسانی کے لیے مقام کہہ لیں، یعنی ایک مقام دوسرا مقام، ایک سے اوپر دوسرا پھر تیسرا، 7 کے آگے اللہ نے کہا کوئی نہیں، مخلوق کے لیے یہ آخری منزل ہے 7۔ اور وہ 7 کیا ہیں؟ پہلا مقام ہے طبیعت۔ مقام طبع میں انسان داخل ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد، خود بخود ہوتا ہے۔ تھوڑی بہت جو ماحول کی تربیت ہے اسے مقام طبع میں داخل کرتی ہے، ارد گرد کو دیکھ کر مقام طبع میں داخل ہو، پہلی منزل۔ طبع کیا ہے؟ طبیعت کے مطابق جن اجزاء سے بنا ان کے اثرات، جس قسم کے میٹیریل سے بنا ہے انسان، وہ جو طبیعی اثرات ہیں، فزیکل اثرات جن چیزوں کے ہیں، کیمیکل اثرات وہ سارے، اور کیا ہے جو کھاتا پیتا ہے، یہ انسان طبعی ہے کہ مقام طبع کیا ہے؟ کھائے پیے گا، سوئے گا، جاگے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، اور تبادل و تناسل جیسی چیزیں جو حصے ہیں ان کا استعمال کر رہا ہے۔ تو کیا یہ انسان قابل فخر ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں کہ یہ تو ایک حیوان بھی کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو صرف اس سطح پہ رہنے والا انسان ایک گدھے کو، ایک بندر کو یا کسی اور پست حیوان کو دیکھ کر کیسے فخر کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، میں اشرف مخلوق ہوں؟ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے وہ کہے گا کہ تم میں اور مجھ میں ابھی کوئی فرق نہیں۔ اچھا، اس کے آگے ہے مقام نفس۔ اب بڑا ہوا شعور بڑا، اب خواہشات کا زمانہ کہ پسند، حیوان پسند و ناپسند رکھتا تو ہوگا لیکن کبھی ظاہر نہیں کر پاتا، لیکن یہ بہت شدت سے ظاہر کرتا ہے انسان، یہ پسند ہے، یہ ناپسند ہے، اس سے دوستی کروں گا، اس سے دور رہوں گا، اپنی بات منواؤں گا، بڑے لوگوں سے مل کے بہت خوش ہوں گا، فقیر و درویش کا ذکر نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ نفسانی ہے، نفس کی کشش، دولت کی طرف کشش، سٹیٹس کی طرف کشش۔ تو جو انسان بھی یہ بیان کرتا پھر لوگوں سے کہ ہمارے یہاں تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی انسان نفسانی تربیت میں بہت کمی ہے۔ یعنی آپ کو یہ فخر نہیں ہے، فخر تب ہے وہ آئے آپ کے پاس جو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے۔ جب وہ آئے تو آپ کہیں کہ واقعی ہمارے یہاں وہ متقی آتا ہے، وہ درویش آتا ہے، وہ فقیر آتا ہے، وہ صالح مرد آتا ہے، وہ اللہ کا بندہ آتا ہے جس کا لباس تو کٹا ہوتا ہے لیکن کہیں نہیں جاتا مگر وہیں آتا ہے۔ تو یہ ہے مقام۔ اب جو اس کے اپوزٹ چیزوں پہ فخر کر رہا ہے کہ کسی کا سٹیٹس کیا ہے اور سٹیٹس کو سٹیٹس،
یہ ساری چیزیں، یہ انسان نفسانی ہے وہی رہ جائے گا دوسری منزل میں. اس کے بعد اگلی منزل اب بلند چڑھے انسان طبعی سے نفسانی بنا، تھوڑا سا پچھلی سطح سے زیادہ پالشڈ ہے، زیادہ ڈٹرمائنڈ ہے پسند ناپسند کے مقابلہ میں. اب کیا ہے؟ اب انسان قلبی، تیسرا انسان، تیسرا درجہ. اور قلب نام ہے اس آرگن کا جو ہر وقت انقلاب میں رہتا ہے. انقلاب سے آپ کا لفظ نکلا ہے قلب، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ. وہ جیسی اس کی حرکت ہے اس کی صلاحیت اور اس کی کیفیت بھی ویسے، اس کی نیچر بھی ویسے. کبھی ایک بہت اچھی سوچ اور کروٹ بدلتا گیا تو سوچ بدل گئی. تو اب اسی لیے امام صادق آل محمد علیہ السلام خبردار مقام قلب پہ رک نہ جانا اور اپنے قلب سے مطمئن ہو کر بیٹھ جانا. ہر نماز میں پڑھا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ یہ جو ہدایت ملی ہے قلب کو، اس کے بعد اس میں زیر، اس میں زنگ نہ آ جائے. دعا مانگا کرو، متوجہ رہا. تو مقام قلبی بے شک مقام نفسی سے بلند ہے، ہر چیز کو نفس سے آگے آ کر سوچتا ہے. مقام نفسی پہ رہنے والا زیادہ تر نفس ہمارا کا شکار ہے. یعنی مقام نفسی والا یہ مت سمجھے کہ وہ بھی نفس مطمئنہ تک جا سکتا ہے. نفس مطمئنہ اگلے تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے. وہ نفس مطمئنہ تو ایک بلند ہے، نفس ضرور آتا ہے لیکن وہ انسان نفسی کے پاس نہیں ہے. نفسی کی زیادہ سے زیادہ خوش قسمتی یہ ہے کہ اگر اس کو امارگی نے گرفتار کیا تو کہیں نہ کہیں لوامہ سر اٹھا کر اسے ملامت پہ تیار کر توبہ کی طرف مائل کر. اب توبہ کی طرف مائل ہوگا تو منزل فکر بلند ہوتی چلی جائے گی اور انسان قلبی بن جائے گا. اب جو کچھ ہے صرف نفس سے نہیں دیکھتا، قلب سے پرکھتا ہے. مگر قلب پر بھی کہا گیا کہ اطمینان مت کرو، یہ کروٹیں بدل سکتا ہے. اب کون سا ہے؟ اب آگے ایک ایسی منزل ہے جہاں سٹیبلٹی ہے، جہاں اگر کوئی پہنچ جائے تو واپسی نہیں ہے، انشاءاللہ وہ وہاں رہتا ہے. وہ ہے انسان عقلی. اب قلب فیصلے نہیں کرتا، قلب سے گزر کے فیصلے پیش کیے جاتے ہیں عقل کو. اور عقل چونکہ معصوم ہی کا نام ہے عقل. اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ نوری. حقیقت عقل معصوم ہے. معصوم کے نور کا ایک ذرہ اگر تقسیم ہو جائے اور اس کا 1000واں حصہ جو مخلوق میں تقسیم ہو رہا ہے تو اسے ایک چھینٹے کے سبب آپ سب امام عقل، رسول عقل، خدا عقل کے قریب ہیں. یہ خیرات ہے ان کی. اسی لیے تو فرمایا کہ جو باقی جن کے پاس یہ ہماری خیرات نہیں ہے وہ اپنے دماغ کو عقل نہ کہیں. کل میں نے عرض کیا تھا اس کا نام نقرا ہے. عقل صرف اس کے پاس ہے جو اللہ کو اور اس کے معصوم، اس کی حجت کو پہچان لے، جنت میں انسان کو پہنچا دے. تو یا تو خیرات کس کی ہے؟ کل عقل. میرے گھر اگر چاول کہیں پہ ایک ڈھیر پڑا ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک کرسی آئی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ چاول کہاں سے ملے؟ اسی مرکز سے، اسی ڈھیر سے جہاں وہ چاول کی دیگ پڑی. ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو اگر حضور نور محمد والے محمد کل عقل ہے تب جس کو بھی تھوڑی تھوڑی عقل ملے گی، جتنی جتنی حسب بساط ملے گی، وہ کس کی خیرات ہے؟ اسی کی خیرات ہے جو کل عقل ہے. اس میں تو کوئی شبہ. اگر عقیدہ ہے یہ صرف تھیوریز نہیں ہے، یہ پریکٹیکلٹی آف کریشن ہے. اللہ نے قرآن حکیم میں یہ لکھا ہے کہ 7 منزلیں انہیں طے کرو. وہ پہلی منزل میں نے عرض کیا
یاد ہوگی ابھی ہو گئی ہوگی. مقام تباہ ہے، پھر مقام نفس ہے، پھر مقام عقل ہے، پھر مقام قلب ہے، پھر مقام عقل. یہ مقام عقل اللہ کرے کہ ہم سب کو اس کا کوئی نہ کوئی اس کے ایک بار ہر مقام کے اندر پھر درجے ہیں. کوئی چیز درجات کے بغیر نہیں. یہ نہیں ہے کہ مقام نفسی کے سارے لوگ ایک ہی درجے پہ ہوں گے، ان میں بھی مختلف فرق ہوں گے. مقام قلبی کے درجات مختلف ہوں گے. مقام عقلی میں درجات مختلف. جو سب سے بلند درجات ہیں وہ صرف 10 ہیں جس پر سلمان ہے. وہی مقام ایمانی ہے. یعنی ایمان اس وقت ہوتا ہے جب عقل داخل ہو جائے، جب عقل آپ کے افعال و افکار میں شامل ہو تو اس وقت آپ جو کچھ مان رہے ہیں اسے ایمان کہا جاتا ہے. سمجھا؟ تو مقام عقلی وہاں یہ منزل ہے ان ہستیوں کی جو معصوم کے سائے میں چلی گئی اور کبھی ان میں انقلاب نہیں آیا، پھر وہ پلٹ کے نہیں آئی، کیونکہ مقام قلبی کو طے کر گئی. اور مقام عقلی کے سارے مراحل سے گزرتے ہوئے مقام عقلی کے اندر جو درجات ہیں اس میں رسول نے جو بتایا کہ آخری درجہ 10واں ہے اسے پا لیا. کوئی ابو ذر بنا، کوئی سلمان بنا، کوئی مصعب تمار بن گیا، کوئی جناب کمیل بن گیا، کوئی جناب رشید حجری بن گئے، حبیب ابن مظاہر بنے، ہور بن گیا. اگر نیت اچھی ہو، مقدر اچھا ہو تو آخری لمحہ بھی زندگی بھر کے سفر کو الگ فراموش کرتے ہوئے ایک لمحہ معصوم کی بارگاہ میں خلوص پیدا ہو جائے تو ہر ایک لمحہ میں مقام عقل پہ چلا جاتا ہے. لیکن انتظار نہ کریں کہ میں بھی اسی طرح جاؤں گا. سارے ہو نہیں سکتے. نہ وہ کرائٹیریا ہوگا، نہ وہ حالات ہوں گے. مثال وہاں دی جاتی جہاں ہر چیز یکساں ہو. پھر سر بھی دینا پڑے گا. اگر ایک لمحے میں اور بننا ہے تو پھر بچے اولاد سب کے سمیت جا کے امام کی بارگاہ میں سر رکھنا پڑے گا. صرف ایک نماز پڑھ کے ہم اور نہیں بن سکتے، ایک زیارت کر کے اور نہیں بن سکتے. تو مقام عقلی. اب آگے ہے مقام سری، راز. یہ معصوم کا ہوتا ہے، یہاں انسان نہیں پہنچتا. ہاں اس میں کسب سے یعنی سرکار ولایت سے ان کی بارگاہ میں مزدوری کر کے کسب کر کے کچھ لوگ جو پہنچتے ہیں اور یا جن کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ بھی بلی تھے تو کسی نے اتنا کمایا، کسی نے اس سے زیادہ، کسی نے اس سے زیادہ کما لیا. یہ ہے کسبی. مگر جو اللہ نے بنا کے بھیجے وہ ہے حقیقی والی. سوال پڑھیے محمد والا. وہ جیسا کہ شعر معروف ہے میرا یہ کہ تم روایت سے بناؤ تو بڑی اور بھی ہے. آیتاً صرف علی ہے یا علی. تو بات یہ کہ وہ ولایت جس پر اللہ نے فائز کر کے بھیجا، بنی بنا کے، جیسے خود فائز و ولایت ہے اسی طرح رسول کو فائز و ولایت فرمایا، اسی طرح علی کو اور اس کے 11 بیٹوں کو فائز و ولایت فرمایا. اور سورہ مائدہ میں آیت بھیجی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ سارے جو علی جیسے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہوتا تو حالت رکوع میں زکات ہی دیتا. اس لیے اللہ دینی کا واحد نہیں رکھا. دین تو سامنے علی نے، مگر اللہ دین ڈال کے کہا کہ علی جیسے کچھ اور بھی. صلوات پڑھو. مقام سری یہ ہے کہ نظر تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے جنہوں نے علی کو صرف نفسانی آنکھوں سے دیکھا انہیں آج تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سمجھ نہیں آتا. تاریخی کردار یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں. ان میں علی کو بھی مان لیا. سارے صحابی ہیں، وہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں.
اور جو مقام عقل پہ جا کے علی کو دیکھتے ہیں وہ سلمان بنتے ہیں. محفل ایک ہی ہے رسول کی، لیکن یہاں مقام نفسی والے کو علی سے حسد ہونے لگتا ہے، مقام عقلی والا علی کے دروازے پہ اپنی ریش سے جھاڑو دیتا ہے. مقام عقلی کا یہ نفع کہ وہ معصوم کے ساتھ رہتا ہے، مقام عقلی والا. تو مقام سری معصوم کا، اس لیے مقام سری جو کہ معصوم کا ہے. اب یاد کیجئے روز مجلس میں سنتے ہیں کہ نحن سر اللہ، ہم ہیں اللہ کا راز. یہ مقام سری کے انسان کی آواز ہے کہ وہ سامنے ایک عام کردار نظر آئے گا لیکن اس کی حقیقت نہیں پہچانی جا سکتی، اس لیے کہ کبھی وہ ایک جگہ پہ ہے تو کبھی 40 جگہ پہ روزہ افطار کر رہا ہے. یہ مقام سری ہے، یہ مقام سری. اس کے بعد مقام خفی. مقام خفی یہ ہے کہ معصوم ہوتا سامنے ہے، لوگ پہچان نہیں سکتے. یہ بھی سری سے جڑا ہوا ایک مقام خفی ہے. پیغمبر شروع سے پیغمبر، آدم سے پہلے کا پیغمبر 40 برس مکہ میں رہے. ہمیں نہیں ملا کسی تاریخ میں کہ مکہ کے کسی بچے نے کہا ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، کسی شباب والے نے کہا ہمارے ساتھ گپ شپ کے لیے آتے تھے. جبکہ ایک ہی بات پوری تاریخ میں صرف لکھی گئی کہ غار حرا میں جاتے ہیں. کوئی پہچان نہیں سکتا. یہ مقام خفی تھا. یہ مقام خفی تھا کہ تھا رسول مگر چھپا ہوا. امام، ہر امام ہمارے ائمہ عامت الناس میں جب بیٹھتے تو مقام خفی کے ساتھ تشریف لاتے. کسی کو نہیں چاہتے کہ صاحب ظرف اور کم ظرف کا ایک جیسا امتحان ہوتا ہے، لیکن جب کوئی صاحب ظرف ہوتا ہے تو وہ امام خفی کو بھی پہچانتا ہے. مقام عقل والا مقام خفی پہ پہچان دیتا ہے کہ یہاں کون سی ہستی ہے، کس کا روضہ ہے، کس کی قبر ہے، کس کا نقش قدم ہے. تو یہ میں نے آج 7 مراحل، اور میں خوش ہوں کہ میں نے سورہ مومنون کے ایک بڑے ڈیپ سبجیکٹ کو یہاں اس وقت میں کھولنے کی کوشش کی اور آپ قبول کر رہے ہیں. یہ مقام سری، مقام خفی. رسول کو پہچانا نہ جا سکا، ائمہ کو پہچانا نہ جا سکا، عام انسان نہ دیکھ سکے، نہ پہچان سکے. لیکن مقام سری وہ ہے جو پچھڑا مقام ہے کہ وہاں کئی بار حیرانی، کئی بار لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے شاید ہم ہی جیسے، کئی بار دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں یار یہ آپ ہیں کیا. مگر کئی بار یعنی حیران نہیں کرتے تو نہیں کرتے. یہ تو مقام سری والے شخص کی اپنی رضا ہے کہ کہاں سر کو بطور سر کھولے اور کہاں اپنے آپ کو چھپائے. مقام خفی یہ ہر وقت امام کے ساتھ ہے، ہر وقت رسول کے ساتھ ہے. اچھا، یہ ہے اعلان رسالت سے پہلے کا جو مقام ہے رسول کا، وہ مقام خفی ہے. تھے اس وقت بھی نبی مگر لوگ نہیں پہچان سکتے. پھر اعلان کیا، پھر جہاد کیا، 23 برس گزرے تو ماننے والے مانتے چلے. لیکن اس سے پہلے مقام خفی میں وہ کون تھا؟ کون سنبھال کے اپنے بیٹے قربان کر رہا تھا؟ جو پہچاننے والا تھا وہ مقام خفی میں نہیں رسول کو پہچانتا. اس لیے جناب ابو طالب علیہ السلام کے دیوان کو جا کے پڑھیے، مصر سے شائع ہوا ہے، ترجمہ بھی ہو گیا ہے، پڑھیے کبھی لے کر. جب ابھی اعلان رسالت نہیں کیا، ایک ایک نعتیں لکھی اور ایک ایک نعت میں کہا کہ تو اللہ کا رسول ہے. وہ جو اعلان رسالت سے اللہ کے نبی کو، اس کی رسالت کو، اس کی عظمت کو، اس کے شرف کو، اس کے مقامات کو، اس کے شفیع ہونے کو پہچانتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. وہ خود ایک کامل ہے، وہ انسان سری ہے، اس لیے انسان خفی کو پہچانتا ہے. دوسروں کو سمجھ میں نہیں ہے. اب آگے آخری مقام، اس کا نام ہے اخفا. سری، پھر آگے خفی، آخری اخفا. اخفا کیا ہے؟ یہ کہیں خفی سے آگے، اور یہ ایسا ہے کہ خفی کہاں تھا رسول کے پاس؟
دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے یوم ولادت سے لے کر اعلان رسالت تک مقام اقوا، اور یہ مقام اقوا کیا وفات پانے سے قیامت تک تو رسالت بھی زندہ ہے اور رسول بھی زندہ ہے اور ظاہر قبر ہے، مگر زندہ ہے، موجود ہے، سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ اس کا نام ہے مقام اقوا، کہ جو نہ اذان سے غیر حاضر ہو، نہ نماز سے غیر حاضر ہو، نہ کلمہ سے غیر حاضر ہو، موجود ہو، اتنا موجود ہو جتنا اللہ موجود ہے، مگر چھپا ہوا ہو، لوگ سمجھے کہ چلا گیا، اسے کہتے ہیں مقام اخفا۔ اور چونکہ 7 مدارج ولادت کے پہلے سورہ مومنون کے کل والے 7 آن کے کتنے ہو گئے، تو تقریب میں کمال تک پہنچنے کے اصل درجے جو ہے وہ 14 ہیں، اور چونکہ 14واں عدد بلندی کی انتہا ہے، اسی لیے اللہ نے 14ویں وصیے پیغمبر کو اخفا کی حالت میں رکھا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس ہیں مگر تمہیں احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ صرف فقہی علوم والے جو کہ علم عرفان کا کئی مقام پہ انکار کرتے ہیں وہ پہنچ نہیں سکتے یہاں تک۔ بہت آسان ہے اس علم کو پہنچانا، چہرہ دھو لیجیے، وضو کر لیجیے، جنازہ یوں پڑھ لیجیے، نکاح یوں کر لیجیے، پیسے اتنے خمس کے لے آئیے، یہ بہت آسان ہے، لیکن اجتہاد تفسیر قرآن بہت مشکل ہے۔ تو اصل علم جو ہے وہ تفسیر اور قرآن شناسی میں ہے، اور وہ بھی اصل علم ہے، خدا نہ خواستہ فقہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہے، لیکن اس کا استخراج آسان ہے، مگر یہ بہت مشکل ہے۔ اسے بعض فقہی علماء، عرفانی علماء کو عالم کہنے سے بھی اعتراض کرتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی کے بارے میں بہت سے لوگوں کی ابھی اس عہد میں جب تک وہ تھے پیسے ان سے ملتے تھے، اس وقت سب نے انہی کا کلمہ پڑھا۔ آج دینے والا آج بدل گیا تو بہت سے لوگ لکھ رہے کہ نہیں وہ تو ایک درویش انسان تھے، فقہی علم کے بارے میں ان کے یعنی گفتگو کرتے ہیں ایسی، اس لیے کہ انہوں نے وہ سفر سمجھایا۔ سنیے، جناب خمینی نے رضوان اللہ علیہ نے وہ سفر سمجھایا جو وہاں کے صحابیوں کو، فقیہوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، سلمان کو سمجھ میں آتا تھا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ میں کوئی یہاں سے یہ مطلب لے کہ فقہاء جو ہے وہ کم علم رکھتے، نہیں، مگر میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اہل عرفان کو تسلیم نہیں کرتے۔ عرفان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں دعوت عرفان دی ہے، سورہ مومنون 14 طبق فرما کے خاموش ہو گئے۔ اب تلاش کرنے والوں نے تلاش کیے کہ وہ 14 راستے ہیں کون سے، اور مقام اخفا تک گفتگو پہنچی۔ امام نے آپ کے مولا کی طبیب نفس ہے، نفسوں کا طبیب، اب چونکہ نفس پہ گفتگو ہے، نفس کا ڈاکٹر، نفس کا اسپیشلسٹ کون ہے؟ وقت کا امام امیر المومنین کی ذات۔ آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ دیا، اسے پلے باندھ کے جائیں کہ نفس کی پہچان کے لیے، اور یہ فارمولہ جو بچے تفصیلات یاد نہ رکھ سکیں اسے ضرور یاد رکھیں کہ آپ اپنے نفس کو پہچانیں گے کیسے۔ پریکٹس کا طریقہ ہوتا ہے کہ روزانہ کچھ دیر بیٹھو، غور کرو، فکر کرو اپنے نفس پر، اور پھر اس کی مدد سے قرآن حکیم کی آیات میں جا کے غور کرو، پھر اللہ کے نظام کائنات میں غور کرو۔ لیکن اپنے نفس پہ غور اتنا کرو کہ ابتدا وہاں سے ہو۔ اگر یہ اپنے نفس کو پہچاننا اتنا، دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں، اپنے نفس کو پہچاننا اتنا لازم واجب ہے کہ معصوم یہی امام فرما رہے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تم نے اگر اپنے نفس کو نہ پہچانا تو خبردار اللہ کی پہچان میں ناکام ہو جاؤ۔ اتنا اہم ہے کہ آپ اپنے نفس کو پہچانیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بیٹھیں، غور کریں، اپنے نفس پہ غور کریں، اور 3 نقطوں پہ غور کریں۔ ایک ٹرائنگل بنائی، یہ ٹرائنگل سارے لوگ سننے سمجھنے، بڑا سمپل ہے، شاید سنا ہو کبھی۔ فرمایا کہ ہر انسان بیٹھے اور غور کرے 3 باتوں پہ۔ من اینا، الف یہ نون عین، عین سے
سے اگر عین لکھا جائے تو مطلب ہے آنکھ. تو جو تھوڑا بہت اردو کی زبان کے قریب ان کی مدد کے لیے یہ وہ عین نہیں ہے آنکھ والا جسے چشمہ کہتے ہیں. عین الف سے کہاں، اس کا مطلب ہے اینا. اینا اینا آپ مسائل میں کتنی بار سنتے ہیں، اینا اینا یا بنیا بیٹا تم کہاں. امام فرما رہے ہیں من اینا وفی اینا و الی اینا، صرف تین لفظ یاد کر لیجیے. من اینا وفی اینا و الی اینا. میں کہاں سے ہوں، زمانے کتنے ہیں، ماضی حال مستقبل. مولانا نے ان تین نقطوں میں تینوں زمانے رکھے. یہ کلام معصوم کی شان ہے. ایک ایک لفظ دے اور آپ کو کسی اور سبب کی ضرورت نہ رہے نفس کی پہچان میں. فرمایا من اینا، پہلا نقطہ یہ سوچو کہ میں کہاں سے آیا. کیا میں شروع سے تھا؟ کیا میری کوئی مداخلت تھی، میری کوئی رائے تھی شامل میرے ہونے میں؟ کوئی کنٹرول تھا ایسا کہ جس کنٹرول کو استعمال کر کے میں اپنی ذات کو وجود دے سکا؟ پہلی بات یہ سوچے من اینا. جب اس میں کوئی کنٹرول نہیں نظر آئے گا تو پھر اسے ماننا پڑے گا کوئی ہے جس نے بھیجا. دوسرا وفی اینا، اور اب حال کے زمانے میں آئے کہاں سے اور کہاں ہو. تو کیا یہاں بھی تمہیں، اگر تم مرضی سے آ نہیں سکتے تو ایک سوال ہے ہر بچے سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر تم مرضی سے آ نہیں سکتے تو مرضی سے رہنے کے لیے کیوں چلاتے؟ جس نے بھیجا ہے اسی سے پوچھو کہ کیسے رہوں. کوئی حق نہیں ہے آپ کا. آپ کا حق کب ہوتا ہے جب آپ مرضی سے آئے ہوتے. جس نے بھیجا ہے اس نے بڑی کریمی سے بھیجا، اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں. آپ اپنے نفس پر اتنے مہربان نہیں جتنا وہ مہربان ہے، اس لیے اس پر اعتماد کیجیے. اس نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہا ہے نا اس طرح سے رہو یہاں پہ، آپ پہ واجب ہو گیا کسی طرح رہے، کیونکہ سب سے بڑی شفیق ذات فرما ہے، وہ آپ کا خیال رکھنے والا ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں دینے والا. تو جو اتنا خیال رکھنے والا اس کی بات تمام. یہ من اینا کہاں سے آئے. دوسرا جملہ کون سا آپ سوچیں گے؟ وفی اینا. اور تم اس وقت کہاں ہو، اور اس وقت جہاں ہو پھر معلوم کرو کہ یہاں سے جس نے بھیجا یہاں اسی کی رضا کے مطابق رہے. ایک بات آخری جملہ وَإِلَىٰ أَيْنَ. اور اگر کوئی زندگی کے لطف کو دیکھتا ہوا بہت ہی غافل ہو گیا، دولت بہت مل گئی، حسن مل گیا، اور چیزیں مل گئی، مال و متاع مل گیا، بہت چوڑا ہو گیا زندگی کو دیکھ کے. اب تھا فرعون جیسا دماغ ہو گیا کہ میں جو چاہوں جسے دباؤں، جسے پچھاڑ دوں، جسے قریب کروں، جسے چاہوں دور کر دوں، جسے مٹا دوں، جسے ابار دوں. ہو جاتا. کتنے انسان آپ کے ارد گرد ایسے ہی، آپ کی ساری پولیٹیکل ٹیم آپ کے کنٹریز کی اور یہاں بھی کسی حد تک کوئی تابوت ہی ہے. یہ بڑی بڑی طاقتیں کیا ہیں؟ یہ فرعون جس ملک کو بسا دے، چھوٹا بگڑا ہوا فرعون بندوں کو دیکھتا ہے کہ اس کو اجاڑوں، اس کو بنا دوں، اور پورا ملک فرعون ہو تو وہ ملکوں کو ٹارگٹ کرے گا کہ اس ملک کو برباد کر دو، اس ملک کو بسا دو. تو وہی فرعونیت چل رہی. تو انہیں بھول گیا کہ من اینا کہاں سے آئے تھے، وفی اینا کس کے حکم سے چلنا ہے، حکم کس کی، حکومت کس کی اصل میں. وَإِلَىٰ أَيْنَ. اگر اتنے ہی زندگی میں چوڑے ہو گئے ہو تو بڑے بڑے فرعونوں کو، ماضی کے فرعون کو زندہ کر کے موجودہ فرعونوں کو قطار میں بٹھائیں اور پوچھیں إِلَىٰ کہاں جانا ہے. بلکہ اگر تو تم صاحب اقتدار و اختیار ہو تو کم سے کم یہاں روک لو اپنے آپ کو، اس فنا کی گھاٹی میں جانے سے خود کو روک لو اگر روک سکتے ہو. اور اگر نہیں روک سکتے تو مان لو اسی ذات کو جس نے بھیجا، جس نے رکھا اور جو لے کر جانے والا. اور جب کوئی شخص اس نقطے 3 ڈاٹس کو سوچے گا تو اسے اپنے نفس کی پہچان ہو جائے گی کہ میرا نفس کسی لائق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کے سامنے سجدے میں سر رکھے. کہ من اینا وفی اینا وإلی أَيْنَ، کہ یہاں بھی وہاں بھی اسی نے حفاظت سے ہمیں یہاں کے لیے بھیجا.
وہاں سے، اور پھر یہاں وہی ہمیں رکھنا چاہتا ہے، اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے، اپنے رسول اور امام کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، اور وہاں وعدہ کرتا ہے کہ اگر اس اطاعت کے سفر کو مکمل کر کے آؤ گے تو وہاں بھی نجات ہے، ورنہ فرعونوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، طاغوتوں کے لیے جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ 3 نقطے امام کے دیے آج سوچ لیجیے، وہ طبیب ہیں، وہ خود مرض میں نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا معصوم نے دی تو کیا خود ان پر بھی یاد آتی تھی؟ نہیں۔ دعا کمال کے کم ضرب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا مولا نہیں لکھا ہے کہ میرے وہ غلام بخش دے، یہ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، تو کیا خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ من ذالک؟ وہ طبیب ہیں، انہوں نے آپ کو کہا یہ تمہارے نفس کا ٹریٹمنٹ ہے، من اینا وفی اینا ویلائی، وہ تو رہنما ہے اس راستے کے، وہ تو طبیب ہے۔ آپ طبیب کے پاس جائیں، وہ آپ کو دوائی لکھ کے دے، آپ پوچھتے ہیں کبھی کہ آپ یہ دوائی کھاتے ہیں؟ آپ کی اپنے شریر جو ہے تو وہ کہتے نہیں آپ میں اس دوا کا مریض نہیں ہوں، یہ آپ کے لیے آپ کی ہیلتھ کے لیے یہ چیزیں، اس لیے معصوم چونکہ طبیب ہے، انہوں نے دعائے کو میل جیسا نسخہ لکھا کہ تم میں یہ امراض ہوں گے، ان مرضوں کا دوا یہ کلمات ہے۔ پھر معصوم سے تو خطا نہیں ہوتی بلکہ ترک اولا بھی نہیں ہوتا، ترک اولا کہ جو صرف سوچ کی حد تک گناہ ہے وہ بھی نہیں، بلکہ جن نبیوں سے ترک اولا ہوا وہ ترک اولا بسبب کمزوری ایمان ہوا۔ کس چیز پر کمزوری ایمان تھی؟ اللہ پہ ایمان میں کمزوری نہ تھی، رسول پر نہیں، علی کی ولایت میں شک کیا۔ جناب امام سجاد علیہ السلام سید عاصم بہرانی نے مدینۃ المعجز جیسی کتاب میں لکھا کہ حضرت کے سامنے عبداللہ ابن عمر جو دوسرے مسلمانوں کے خلیفہ، ان کا جو بیٹا تھا عبداللہ، وہ آتا جاتا تھا، بیٹھا حضرت کی صحبت میں، کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ تمام قرآن کا اور رموز قرآن کا علم رکھتے ہیں، رازوں کا۔ حضرت نے فرمایا بالکل، اللہ نے ہمیں علم قرآن کا وارث بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے لوگ، یہ مومنین آپ کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب یونس کو جو مچھلی کے پیٹ میں امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا تو انہوں نے ولایت علی میں شک کیا تھا، یا یہ کہ ماننے میں، تسلیم کرنے میں تھوڑا سا کترائے تھے، وقت لیا تھا، تردد جسے کہتے ہیں کہ بھی مانوں یا نہ مانوں، یہ کیا ہے، کون ہے ایسی ذات کہ جس کی ولایت کو نہ مانوں، اقرار نہ کروں تو وہ نبی بن رہا ہوں، مگر کہتے ہیں کہ نبوت بھی کی شرط ہے۔ ایک ایسے تردد اٹھا، اور اللہ نے یہ جان بوجھ کے رکھا تاکہ کائنات میں قرآن میں مثالیں بن جائیں کہ علی کی ولایت کا مقام کیا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک صاحب نے یہ پڑھا اور وہ کہنے لگا نہیں وہ تو یہ حضرت یونس تو یہ کہتے تھے۔ ہم نے کہا کمزور کم وقت، یہ تو سوچ کے وہ کون سا ظلم تھا جس کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور جناب امام نے فرمایا بالکل، آپ کے امام اور مسند کتاب سے عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی تھا۔ انہوں نے تردد کیا، اللہ نے حوت کے یعنی نون کے مچھلی کے شکم میں بھیج دیا، اور وہاں جب معرفت ہوتی گئی علی کی تقریر کے عالم میں، اور پکارا علی کو اور واسطہ کیا، تبسم کیا بار بار، اور تبسم کے ساتھ یہ کہتے تھے تجھے واسطہ علی کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ظلم کی شناخت ہو چکی تھی کہ کون سا ظلم کیا ہے میں نے، ترک اولا۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو عجیب بات ہے، اس نے بھی یہی کہا کہ نہیں وہ تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ وہ یہ تھا، اور کہا کہ کیا تمہیں مچھلی سے پوچھوا دوں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اگر یونس کی توبہ قبول نہ ہوتی تو ہم اسے قیامت تک مچھلی میں رکھتے، تو اللہ نے اشارہ دے دیا کہ وہ مچھلی قیامت تک ہے۔
حضرت نے فرمایا کچھ بہو وہ کہتے ہو کیسے؟ فرمایا کہ ایک غلام خالد سے پاس تھا، اپنی آنکھ پہ اس کی آنکھ پہ پٹی باندھ، دونوں آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دی گئی۔ حضرت نے کہا تھوڑی دیر کے بعد پٹیاں کھولو، کھولا تو نہ وہ زمین نہ وہ شہر، ایک سمندر ہے سامنے، اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ اب جو معجزات کو نہیں مانتے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب جو کڑائی مقام نفس پہ ابھی اسے مقام اخفا سمجھ میں نہیں آیا، مقام سری سمجھ میں نہیں آیا۔ سری دیکھنے میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ امام مقام سری پہ فرمایا کہ وہ لے کر گیا، وہ حیران کہ کہاں لے آیا؟ حضرت نے کہا تمہیں لے آیا ہوں وہاں جس سمندر میں اس وقت مچھلی ہے۔ حضرت نے کوئی کلمات پڑھے، بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ اسے کچھ کلمات دیے اور کہا کہ تو پکار میرا نام لے، لیکن آیت الراجل البرانی نے جو لکھا میں صرف وہی نقل کروں گا۔ حضرت نے خود کچھ کلمات پڑھے، سمندر سے ایک پہاڑ جیسی چٹان بلند ہونے لگی، ایک بہت بڑی دیو قامت مچھلی پشت نظر آئی، اس کے بعد آہستہ آہستہ ابھری، جب ابھر کے آئی تو سمندر کے اوپر ایک بہت بڑا جہاز کھڑا تھا۔ حضرت نے فرمایا میں تجھے امر دیتا ہوں، تجھے طاقت دیتا ہوں، فصیح اللسان عربی کی بول کے بتا تاکہ یہ سمجھ جائے کہ تو کون ہے۔ اس نے کہا مولا میں حوت یونس ہوں، میرے شکم میں رہے تھے۔ فرمایا کیوں آئے تھے؟ کہا ولایت علی، آپ کے جد کی ولایت میں تھوڑا سا تردد سے ایمان ظاہر کیا تھا، اللہ نے آزمائش کے لیے میرے شکم میں ڈالا اور شب و روز یہاں دعا مانگی، واسطہ دیا آپ کے جد کا، تو اللہ نے اس امتحان سے آزاد کیا۔ اب وہ لے کر حضرت نے دوبارہ کہا سن لیا، سمجھ لیا، متعین کہہ رہا۔ اب اس قوم کی عادت دیکھیے، نہ ماننے والا سورج کے ٹکڑے، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کے نہیں مانتا، ٹھیک ہے، معجزہ دیکھ کے نہیں مانتا، مان گیا مان تو ویسے ہی ڈر رہا کہ کھڑا کام کو دھکا ہی نہ دے دے۔ مولا نے کہا کہ دیکھ تو کریم کے ساتھ ہے، خوف کی ضرورت نہیں، کیا تو یقین ہے؟ کہتا ہے یقین۔ وہاں سے چلے، مولا نے پھر کہا پٹیاں باندھو، پٹیاں اسی طرح بندھی، پھر کہا کھولو چند لمحوں میں، تو اپنی ہی گلی اور اپنا ہی محلہ وہی مدینہ۔ مولا کا جو غلام تھا وہ ادھر آ گیا، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ مولا کا غلام کہتا آقا اگر میرے اندر تو کوئی شک تھا قیامت تک کے لیے مٹ گیا ہے تو آنکھوں سے دیکھ لیا، تو کیا وہ جو ساتھ تھے صاحب غلام کے بیٹے، ان کا بھی ایمان قائم ہو گیا ہوگا؟ مولا نے کہا اس کے لیے بہتر ہے جا کے اس سے ذرا گپ شپ کر پتہ کر لے۔ وہ گئے مولا کے جانے والے اور جا کے گفتگو کی، آئے تو حد نہیں ہوگی جو ہم نے دیکھا کہ حوت یونس نے خود بتا دیا کہ یونس کیوں آئے تھے۔ تو اس وقت کہتا ہے ٹھیک ہے یہ منظر بڑا دلکش اور حیران کو تھا، مگر یاد رکھ بنی ہاشم کا جادو جو ہے نا اس سے بچ گئے۔ یعنی یہ کل سے جو رسول کو اور رسول کو جادوگر کہتے تھے، آج تک آل محمد کے معجزات کو بھی جادو سمجھتے ہیں، تو جو جادو سمجھ کے مریں گے جادوگروں ہی کے ساتھ رہیں گے، اور جو ولایت مان کے مریں گے وہ اہل ولایت کی پناہ میں رہیں گے۔ آپ کے مولا آج حضرت کی تدفین ہوئی، آپ کے زخمی مولا ازادارہ نے امیر المومنین یہ جو شب گزری یہ بڑی سخت تھی، حضرت کو بہت شدت کی تکلیف تھی۔ حضرت تھوڑی دیر گفتگو کرتے تھے پھر غش آ جاتا۔ اسی شب میں بہت اہم ذمہ داریاں ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو وصیت ہے، اور ماشاءاللہ برادر معطر صاحب نے جو یہاں نظم پڑھی تھی وہ بڑی حد تک کلمات وصیت کو ادا کر رہے تھے۔ واقعی وصیت کو مکمل پڑھنا ایک مکمل مجلس ہے۔ آپ جانتے ہیں مولا نے ہر موضوع پہ وصیت کی، اعلان کیا کہ میرے بعد کائنات کا امام تم سب کا امام حسن تھا، پھر اور اپنی دوسری اولاد کو بلایا جو غیر بنی فاطمہ تھی،
کہا کہ تم دونوں پہ واجب ہے کہ حسین کی اطاعت میں رہنا، خبردار کبھی حسن و حسین سے اپنے آپ کو برگشتہ نہ کرنا۔ یہ امام کی وصیتوں کے لفظ ہیں۔ شہزادیوں کو بھائیوں کے حوالے کیا۔ ہزارہ کہتے ہیں کہ جب زینب کو دیکھا تو امیر المومنین بہت روئے، کیونکہ زینب رو رہی تھی۔ بی بی زینب نے بہت گریہ کیا بابا کو دیکھ کے، تو ایک بار تڑپ کے علی بھی رو دیے شدت سے اور کہا زینب تم کیوں روتی ہو؟ ابھی تو تم نے بہت رونا ہے۔ لفظ نوحہ کا لفظ ہے حضرت کی وصیت میں، ابھی تو تم نے بہت نوحہ کہنا ہے، یہ زندگی تمہاری نوحہ سے بھری ہوئی۔ عزیزان یہ جو 20ویں علامہ رشید قرآنی میں بیان کر رہا ہے، ایک روایت پڑھ رہا ہوں بہت نادر ہے اور مجھے 100% سے زیادہ ان کے کلام پر یقین ہے۔ جو روایت انہوں نے بیان کی اس کا سورس وہی جانتے ہیں، لیکن وہ برحق ہے، اس میں کہیں ڈاؤٹ ممکن نہیں۔ علامہ رشید قرآنی علیہ البقاء انہوں نے یہ بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ 20 کی شب جب آئی نا، یعنی اس سے پہلی رات، تو حضرت جانتے ہیں کہ اب اس کے بعد حالت سنبھلنے والی نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کہ آج پورے گھر کو بلاؤ میرے بستر کے گھر اور روزہ مل کے افطار کریں۔ یعنی دیکھیے خاندان کے آداب سکھا رہے ہیں مولا، وہاں بھی اس حالت میں بھی کیا علی چاہتا ہے کہ گھر کا ہر فرد ہو، تمام ازواج، بچے، بنی ہاشم کے افراد جو صحت میں ہیں گھر میں، ان کو بلا لو، سب ہم مل کے افطار کریں گے۔ حسین رو رہے ہیں، حسین نہیں پہنچے کیونکہ حسین مسلسل رو رہے ہیں ایک حجرے میں، اپنے حجرے میں۔ حسن کو تبرکات دیے، اس وقت بھی حسن کی امامت متعارف کروائی، اعلان کیا بار بار۔ حضرت نے وصیت سے پہلے بھی ہر ایک سے کئی بار کہا کہ تمہارا امام حسن ہے، اب حسن کی اطاعت میں رہنا، آزاد رہو۔ عجیب روایت ہے، جب روزہ افطار ہو چکا، سب نے ایک ایک لقمہ لیا، مولا نے دیکھا حسین کہاں، تبرکات حسن کو لیے، کہا حسین کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ حسین کو ڈھونڈتے ہوئے حسن کے حجرہ سے آواز آ رہی تھی، کہتے کہ حسین اس شدت سے رو رہے تھے اپنے بابا کے خوراک میں کہ حسین کا منہ کھلا ہوا تھا اور بلند آواز سے ایک سخت روئے چلے جاتے ہیں۔ حسین لب کھلے ہوئے، منہ کھلا ہوا ہے حسین کا، آ کے سینے سے حسن نے لگایا، کہا بابا بلا رہے ہیں، بابا بلا رہے ہیں۔ آئے، کہتے ہیں حسین جب پاس آئے نا، علی کے ہاتھ میں ایک لقمہ تھا، ایک لقمہ حسین کی طرف کیا، حسین آؤ یہ روٹی کا لقمہ آج باپ کی طرف سے کھا لو۔ حسین نے تبرک لیا بابا سے لقمہ لیا، پھر حضرت نے ایک جام پکڑا، پھر ایک پانی کے دو گھونٹ دیے، بابا کے ہاتھ سے پیو، کہا حسین تم نے بہت بھوک کاٹ لی ہے، حسین تم نے بڑی پیاس کاٹ لی ہے، آج بابا جنت میں جاتا ہے، ایک نفس میں آپ سے عزادارو۔ بس آخری جملے، مولا کا جنازہ امام حسن مجتبی علیہ السلام غسل دیتے رہے، جناب محمد حنفیہ راوی اور حسین پانی ڈالتے رہے۔ جناب محمد حنفیہ بھی مدد کر رہے ہیں، حضرت عباس بھی بیٹھے ہیں، رو بھی رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں، چھوٹے ہیں نا ابھی، باقی اور اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ حضرت کا غسل ہوا، فرمایا تھا، حضرت نے وصیت میں بتا دیا تھا کہ حضور پیغمبر چھوڑ کے گئے، میرا کفن کرنا جنت سے آیا ہے، حنود ساری چیزیں جب لگ جائے تو تابوت میں، اے حسن حسین تم میرے جنازے کو پیچھے سے اٹھانا، آگے سے تم نہ اٹھانا، کوئی نہ اٹھائے، جبرائیل و میکائیل کو اللہ نے بھیجا ہے، وہ میرے جنازے کو آگے سے اٹھائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہوا، شہزادوں نے پیچھے سے اٹھایا، آگے سے خود جنازہ اٹھا۔ فرمایا وہ جو وادی نجف ہے وہاں دو پہاڑیوں کے مابین یہ جنازہ رکے گا، وہاں پہ جب تم ایک جھاڑ کھنکار کو ہٹاؤ گے تو تمہیں ایک کھودی ہوئی قبر ملے گی جس کے اندر ایک پتھر کے سر پہ لکھا ہوا ہوگا، اللہ کے نبی نوح نے اپنے لائق ترین فرزند علی ابن ابی طالب کے لیے اس قبر کو کھودا تھا۔ جب گئے تو وہی پایا، حضرت کو رات میں رکھا، حضرت نے فرمایا جب تم مجھے رات میں رکھو گے کچھ دیر کے لیے میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا،
मौला ने पूछा था क्यों इमाम हसन हुसैन ने फरमाया कि जब कोई वसी अल्लाह के किसी नबी का वसी दुनिया से जाता है तो कब्र में रखते ही मान उसे उस नबी के पास पहुंचा दिया जाता है। दोनों मुलाकातें करते हैं, रूहें भी इकट्ठी हो जाती हैं, अज्साम भी इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद फिर जिस्मों को अपने अपने कब्रों में मुंतकिल किया जाता है। हजरत ने पलट के देखा, बाबा नजर नहीं आए, और जब दोबारा पलट के देखा तो बाबा भी हैं, सरहाने रसूलुल्लाह हैं, हजरत इब्राहीम खड़े हैं, अंबिया खड़े हैं, जनाब नूह खड़े हैं, और फिर पर्दा में जनाब खदीजतुल कुबरा हैं, अम्मा ज़हरा हैं, सलाम करते हैं सबको। हजरत की तदफीन हो गई, अदादारों लिपट के रो रहे हैं हसन, लिपट के रो रहे हैं हसन अपने बाबा की राह से, और बस आखिरी जुमले, बस ले आइए जनाजा, आज हम जनाजा उठाते हैं। तो हसरत यही होती है, मौला हम होते तो आपके जनाजे को इसी तरह शान शौकत से उठाते। मौला मौला चंद सहाबी थे या बनी हाशिम के लोग जो अली का जनाजा था, अली की कब्र से लिपट के हसन ने जो एक लोहा पड़ा, उसके चंद बाद हसन फरमाते, ए बाबा मुझे भी अपने साथ लहाज में क्यों नहीं ले लेते, आपके बाद ज़माने में रहना हमारे लिए दुश्वार है। अली मौला 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 अली मौला